ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کے لیے بے شمار لاتعداد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں نبی دو جہاں خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم معزز سامعین کرام، آپ احباب کو معلوم ہوگا کہ یہ اسلامی مہینوں میں سے جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ آج اس کی 17 تاریخ ہے اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو اس عظیم شخصیت کی وفات کا دن ہے کہ جو اللہ رب العزت کی مخلوق میں انبیاء علیہم الصلاۃ کے بعد پوری مخلوق میں سب سے افضل انسان ہیں، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر ان کی فضیلت کے بارے، ان کی شان کے بارے اور ان کے مقام کے بارے میں گواہی بھی دی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی ذات میں اہل اسلام کے لیے بہت ساری عبرت کے مواقع موجود ہیں۔ ان کا طریقہ، ان کی سنت، ان کا عام زندگی گزارنے کا انداز اور خلافت ملنے کے بعد عوام اور رعایا کے ساتھ ان کا جو طور طریقہ تھا وہ ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ عام طور پر صحابہ اکرام کی زندگی کے بارے میں کچھ لوگوں میں یہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ ایک عام جیسے ہم ہیں اسی طرح کے ایک انسان تھے اور ان کی زندگی بھی ایسی تھی جیسے ہم ہیں۔ ایک حوالے سے تو یہ بات اس حد تک تو ٹھیک ہے، وہ ہماری ہی طرح انسان تھے، لیکن دوسری بات کہ جو ان کا مقام اور فضیلت ہے اس میں دنیا میں کوئی بھی بعد والی نسل میں سے ان کے برابر کیا 10ویں حصے میں بھی ان کا شریک نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو کلمات فرمائے وہ مخلوق میں بعد والوں میں سے کسی کے لیے ایسی فضیلت بیان نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمارا مقتدا، ہمارے لیے اسوہ کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم اقتداء کرو گے تو وہ تمہارے لیے خیر ہی کا باعث بنے گی۔ اور خاص طور پر جو خلفائے راشدین ہیں ان کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی موجود ہے، علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر یہ فرض اور واجب ہے کہ تم میری سنت پر عمل کرو، اس کو اپناؤ، اسی طرح میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو بھی اسی طرح اپناؤ۔ اس سے بڑی کوئی گواہی نہیں ہو سکتی کہ اللہ رب العزت نے ان کا مقام ہم سے کتنا اعلیٰ اور عرفہ بنایا اور ان کو ہمارے لیے بطور اسوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ان کے طریقے پر تم بھی عمل کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہہ لیں کہ عام طور پر عموماً سب صحابہ کی فضیلت بھی بیان فرمائی، سب کے بارے میں طعن و تشنیع سے روکا، ان کے بارے میں بغض رکھنے سے روکا، ان کی غلطیوں کو تلاش کرنے سے روکا، لیکن ان میں سے یہ خلفائے راشدین ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ ناراض بھی ہوئے تھے، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ رہنمائی بھی دی، تلقین بھی کی کہ تم نے میرے بعد ان کے طریقے اور اسوے پر عمل کرنا ہے۔ اب ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اور سارے کے سارے صحابہ کا آپس کا بھی یہ فیصلہ تھا کہ انبیاء کے بعد اس دنیا میں امتی میں سے سب سے افضل ترین انسان حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
سنن ابن عاصم میں یہ روایت ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں چل رہا تھا، میرے پیچھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روک کر فرمایا کہ ابو درداء تم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے نہ چلو، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ خَيْرُ مَنْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ، کہ جن بھی لوگوں پر سورج طلوع ہوتا ہے وغاربت، اور جن لوگوں پر سورج غروب ہوتا ہے، ان سب میں سے سب سے بہتر انسان یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے گواہی ہے۔ اس کے بعد سارے صحابہ کا بھی یہی عقیدہ بن چکا تھا۔ جب خلافت کا مسئلہ آیا تو کچھ انصار صحابہ نے بھی خلافت کا دعویٰ کیا، کچھ اور کے دلوں میں بھی یہ بات ہوگی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اس موقع پر فیصلہ کن بات کہی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بھی یہ گواہی دی کہ ہم میں سے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا کوئی سب سے زیادہ مستحق ہے تو وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر موقع پر دیکھا، ایسے اشارے موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے لیے ایسے اشارے فرمائے تھے۔ فرمایا کہ آپ نے اپنی زندگی میں اگر مصلی امامت پر کھڑا کیا، یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ بعد میں تمہارا امیر اور امام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی موجودگی میں امیر حج بنا کر بھیجا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، یہ بھی اسی بات کا اشارہ تھا تمہارے بعد میں امیر یہی ہوں گے۔ اس طرح کی کئی اور گواہیاں پیش کی۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو کسی نے حضرت عمر کی بات کا انکار نہیں کیا، تو اسی موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت کی اور ان کو اپنا سب سے پہلا خلیفہ مسلمین تسلیم کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی اور بعد میں بھی ہم سارے کے سارے صحابہ اس بات پر گویا اتفاق کر چکے تھے کہ ہم کسی بھی انسان کو، کسی بھی صحابی کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ صحابہ کا بھی ایک عقیدہ بن چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے اپنے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ وہ پوچھتے ہیں اپنے والد صاحب سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ وہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حضرت ابو بکر۔ پھر پوچھتے ہیں ان کے بعد کون ہے؟ کہنے لگے حضرت عمر۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں پھر میں جان بوجھ کر خاموش ہو گیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرے باپ، یعنی حضرت علی ان کے باپ تھے، کہ وہ حضرت علی اپنی باری یا اپنی فضیلت اس کے بعد نہ کرتے جائیں۔ میں نے اسی کو کافی سمجھا، مطلب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے باپ کہیں گے کہ میں سب سے افضل ہوں۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا ہوا کہ ایک دن وہ ممبر پر آئے اور غصے کی حالت میں کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ کچھ لوگ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل قرار دے کر حضرت ابو بکر و عمر پر ترجیح دینے لگے ہیں۔ تو وہ ناراض ہو کر کہنے لگے، غصے کی حالت میں کہنے لگے کہ آئندہ کوئی ایسی بات نہ کہے، کیونکہ میرا بھی یہ ایمان ہے، سب کا ایمان ہے کہ امت میں مطلب اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ صحابہ کے درمیان بھی یہ بات متفقہ تھی کہ حضرت ابو بکر کا مقام اللہ رب العزت نے انبیاء کے بعد سب سے افضل رکھا ہے۔ تو یہ ان کے فضائل بھی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ بھی ہے۔ اس لحاظ سے کوئی انسان اب یہ سمجھے کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں گستاخی کرے یا حضرت عمر رضی یا باقی سارے صحابہ، وہ تو ایک عمومی بات ہے۔ ہمارا چونکہ موضوع حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ بھی ہے اور ان کا اسوہ بھی ہے۔